السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ محترم ناظرین، میں ڈی ضیاء الرحمن عمری آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 29 اپریل 5 رمضان 2020 ہے اور اللہ تعالیٰ کا تعارف اس سیریز کا یہ 5واں حصہ پارٹ نمبر 5 ہے۔ پچھلے دروس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کا سب سے اہم تعارف یہ ہے کہ وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، کیونکہ وہ اکیلا خالق ہے۔ کل کے درس میں مثالیں دی گئی تھیں کہ جو انسان اللہ رب العالمین اکیلا خالق ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو خالق، دوسروں کو معبود مانتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کو نہیں مانتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، تو ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے سوالات کیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ جو انسان کے دل کو اپیل کرتے ہیں اور انسان کے دماغ کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ میرا خالق کو نہ ماننا کتنی بری چیز ہے اور کتنی گھٹیا چیز ہے اور کس قدر افسوسناک بات ہے۔ بطور مثال ہم نے کل ایک آیت پیش کی تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم لوگ مردہ تھے، اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ تم کو موت دینے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم کو اللہ کے یہاں لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کریمہ پر کل کا درس ختم ہوا تھا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی قرآن میں ہم کو کئی آیتیں ملتے ہیں جو انسان کے دل کو اپیل کرتے ہیں، اور یہ آیتیں انسان کے دل کو چھو لیتی ہیں۔ جس انسان کے اندر ذرا برابر بھی ضمیر زندہ ہو، جس انسان کے اندر بھی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہو، جو انسان بھی غیر جانبدار ہو کر اپنے حق میں کوئی فیصلہ لینا چاہتا ہو، تو ایسے بندوں کے لیے یہ آیتیں انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوں گی۔ جیسا کہ اللہ نے کہا، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے پوچھئے، أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم ایسی ذات کا انکار کرتے ہو جس ذات نے کہ زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا؟ سبحان اللہ، تمہارا انکار ایسی ذات کے تعلق سے، تم انکار کر رہے ہو ایسی ذات کا جس ذات نے کہ 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور آپ لوگ ایسی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ کیا تم ایسی ذات کے ساتھ اپنی بندگی میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہو؟ تعجب کی بات ہے یہ۔ ذالک رب العالمین، وہی وہ ذات ہے، اللہ کی ذات جو کہ رب العالمین ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک ذات جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، ایک ذات، ایک اللہ جو سارے جہانوں کا خالق ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، ایسے اللہ کے ساتھ تم دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ اللہ رب العالمین نے زمین کو صرف 2 دنوں میں پیدا کیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی انسان کو حقیقی معنی میں خالق کی قدرت کو، خالق کی عظمت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین کی قدرت سے، اللہ کی کبریائی سے ناواقف ہیں۔ جو اللہ رب العالمین کی کبریائی سے واقف ہو جائے، وہ انسان کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کو روا نہیں سمجھے گا، اس کو اچھی بات نہیں سمجھے گا۔ اس کا دماغ خود فیصلہ کرے گا کہ میری یہ حرکت شرک پر مشتمل ہے اور یہ کام کبھی بھی میرے لیے شائع نشان نہیں ہو سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا انسان کا احترام
انسان کی عزت اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ وہ انسان صرف اور صرف اپنی پیشانی اپنے خالق کے سامنے جھکائے، اپنے خالق کے ساتھ اوروں کو شریک نہ ٹھہرائے اور خالق کا انکار نہ کرے۔ کیسا خالق؟ جس نے زمین پیدا کیا، جس میں آسمان بنایا، جو پانی برسانے والا ہے، جو میوے اگانے والا ہے زمین سے، ایسے خالق کا انکار کرنے میں ہماری عزت کیا رہے گی؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ کہف کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، ایک واقعہ بیان کیا ہے دو لوگوں کا۔ یہ دونوں بھائی آپس میں، یہ ایک اس میں کافر تھا، ایک اس میں مسلمان تھا، اس کی تفصیل میں اختلاف ہے۔ الغرض دو لوگوں کا اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے، ان میں سے ایک مسلمان تھا اور ایک کافر تھا۔ جو مسلمان تھا وہ نصیحت کرتا ہے اپنے کافر کو، ایک کافر ساتھی کو، کافر بھائی کو نصیحت کرتا ہے، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تو ایسی ذات کا انکار کر رہا ہے، کیا تو ایسی ذات کو نہیں ماننے کی بات کرتا ہے جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، خلقک من تراب، پھر تجھے نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ایک مکمل انسان بنایا۔ یعنی تعجب کی بات ہے، تیرا انکار ایسی ذات کے ساتھ ہے، تو ایسی ذات کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا۔ کیا تجھے پیدا کرنے والا تیرے انکار کا لائق ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا تجھے بنانے والا اس بات کا مستحق نہیں کہ تو اس پر ایمان لے کر آئے؟ کیا ایسی بات نہیں ہے؟ بلکہ ہمارے ایمان کا مستحق تو وہی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، ہماری بندگی کے لائق تو وہی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تو اس ذات کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے اور پانی سے، اور تجھے اس نے مکمل انسان بنایا۔ ہر انسان کی اصل تو مٹی ہے، جیسا کہ ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اس معنی میں ہے۔ اور چونکہ ہر انسان اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پانی سے پیدا کیا، اس لیے اس کو پانی سے پیدا کیا ایسا کہا جاتا ہے۔ الغرض وہ پانی کا اصل بھی مٹی ہی ہے، کہ مٹی جو غذا انسان کھاتا ہے اسی غذا سے وہ پانی بنتا ہے، اس لیے ایسا کہا گیا۔ الغرض وہ جو مسلمان تھا کافر سے کہتا ہے، کافر اپنے بھائی جو کافر تھا اسے کہتا ہے کہ تو ایسی ذات کا انکار کر رہا ہے جو کہ تجھے مٹی سے پیدا کیا، جو تجھے پانی سے پیدا کیا۔ یہ سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 37، آیت نمبر 37۔ محترم بھائیو، ان دو آیتوں سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا یا اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننے کی بات کرنا، یہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ افسوس والی بات ہے۔ اس سے زیادہ افسوس کسی اور بات میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت، دنیا کا جو معبود ہے، دنیا کا جو خالق ہے، اس کا انکار کرنا دنیا کے اندر سب سے بڑا معاملہ ہے، سب سے خطرناک معاملہ ہے، سب سے برا معاملہ ہے، سب سے خراب معاملہ ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ تعجب خیز بات یہی ہے کہ ایک انسان اپنے خالق کو بھول جائے۔ قرآن نے کیا کہا سورہ انفطار کے اندر، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تو اپنے خالق سے دور ہو گیا ہے، تو انکار کر رہا ہے اس کا جس نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، یعنی تیرے خالق سے تجھے کس چیز نے بچھاڑ دیا ہے، کس چیز کی وجہ سے تو اپنے خالق کا منکر بنا بیٹھا ہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے۔ محترم بھائیو، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اکیلا خالق ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو اللہ کی بندگی میں شریک کرنا، یہ اصل معاملہ کیا ہے؟ کیا ایسی بات ہے کہ دوسرے لوگوں نے بھی کچھ پیدا کیا تو یہ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ فلاں نے بھی پیدا کیا ہم ان کی بندگی بھی کریں؟ ایسی بات ہے کیا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ رعد کے اندر، سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 16، اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، اے نبی آپ ان سے پوچھئے
کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ اے نبی آپ ہی ان سے کہہ دیجئے قل اللہ، اللہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے۔ قل افتخذتم من دونی اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا۔ اب ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین کا رب ہونے کے باوجود بھی کیا آپ لوگ ایسوں کو اللہ کے ساتھ ولی بنائیں گے جو اپنے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ آسمانوں کا رب اللہ ہے، زمین کا رب اللہ ہے، کیا اس کے باوجود بھی آپ لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو ولی بنائیں گے جو اپنی ذات کے لیے نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک ہیں؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی ان سے پوچھئے آپ کیا اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا نابینا اور دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومن کو بینا قرار دیا، دیکھنے والا قرار دیا، اور کافر کو اللہ تعالیٰ نے نابینا قرار دیا، یعنی وہ اندھا ہے۔ مومن کی مثال بینے کی مثال ہے اور کافر کی مثال اندھے کی مثال ہے۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، ایک اور سوال کیا گیا، کیا اندھیرے اور روشنی دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھا اور بینا دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کیا روشنیاں اور اندھیرا دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ سوال کیا گیا، ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا لیا؟ کیا وہ شرکاء بھی اللہ کی طرح کسی مخلوق کو پیدا کیے؟ کیا بہترین سوال ہے۔ کیا ان شرکاء نے بھی اللہ کی طرح کسی اور مخلوق کو پیدا کیا؟ فتشابہ الخلق علیہم، جس کی وجہ سے ان مشرکوں پر، ان لوگوں پر پیدائش مشتبہ ہو گئی۔ کیا یہ لوگ کنفیوز ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے بھی پیدا کیا ہے، فلاں نے بھی پیدا کیا؟ ایسا ان کا کوئی معاملہ کنفیوژن کا معاملہ ہے کیا اس میں کچھ اشتباہ ہے؟ اس کے اندر کیا اس کے اندر کچھ ڈاؤٹ ہے کیا؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انکار ہے۔ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ خالق ایک ہی ہے۔ ایسی بات نہیں کہ اللہ نے بھی پیدا کیا، فلاں نے بھی پیدا کیا تو یہ لوگ کنفیوز ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان بنایا، فلاں نے زمین بنائی تو یہ لوگ کنفیوژن میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کس کی بندگی کریں، ہم دونوں کی بندگی کریں گے، ایسا معاملہ ہے کیا؟ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان کو پورا یقین ہے کہ ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کے مدبر ایک ہی ذات ہے۔ ایک ذات سے بڑھ کر دو تین ذاتیں اس کائنات کے خالق نہیں ہو سکتی، دو تین ذاتیں اس کائنات کے مدبر نہیں ہو سکتی۔ ان کو معلوم ہے، یہ کوئی کنفیوژن کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی مشتبہ ہونے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی پریشانی کا معاملہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، زبردست ہے اور قہر والا ہے اور بے پناہ طاقت والا ہے۔ محترم بھائیو، اس آیت کریمہ کے اندر اتنا بہترین سوال کیا گیا کہ اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، کیا ان شرکاء نے بھی اللہ کی طرح کسی مخلوق کو پیدا کیا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسا معاملہ ہوتا کہ اللہ نے آسمان بنایا، کسی اور نے زمین بنائی، اللہ نے زمین بنایا، کسی اور نے آسمان بنایا، تو تب چل کر کے آپ لوگوں کو ایک معاملہ کنفیوژن کا شکار ہو سکتا ہے، آپ لوگ کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں کہ ہم بندگی دونوں کی کرنا چاہیے نا، اس لیے دونوں نے پیدا کیا۔ جبکہ آپ کے سامنے معاملہ واضح ہے کہ پیدا کرنے والا اکیلا ہے، خالق اکیلا ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، پھر بھی آپ لوگ شرک کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ بندوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو، یہ تمہارا ظلم ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 3، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، انہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا، اوروں کو انہوں نے شریک بنا لیا جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ لوگ خود پیدا کیے گئے۔
یعنی پیدا ہونے والوں کو انہوں نے شریک بنا لیا، یہ افسوس کی بات ہے، جبکہ ہماری عبادتوں کا لائق صرف اور صرف پیدا کرنے والا ہے۔ محترم بھائیوں، سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عقیدہ بیان کیا، عیسائیوں کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ وہ عقیدہ ہے تثلیث کا عقیدہ ہے، اس کا نام ہے ٹرینٹی، یعنی تین خداؤں کا عقیدہ۔ عیسائی لوگ مانتے ہیں کہ خدا تین ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور جبریل علیہ السلام، یہ تینوں کو ملا کر کے وہ لوگ خدا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، قرآن کے اندر کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بے شک وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات تین میں سے تیسری ذات ہے، اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جبکہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، معبود برحق تو صرف ایک ہی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر یہ لوگ اپنے کفر سے باز نہیں آئیں گے، اپنی ان بے بنیاد باتوں سے باز نہیں آئیں گے، تو ان کے کفر کے بدلے میں ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ یہاں مجھے کہنا یہ ہے، تفسیر سعدی کے اندر امام عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں هذا اکبر دلیل على قلت عقول النصارى، یہ ٹرینٹی کا عقیدہ، تین خدا ہونے کا عقیدہ عیسائیوں کے کم عقل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پھر فرماتے ہیں کیف قبلوا هذه المقالة الشعناء والعقیدة القبیحة، انہوں نے اس گندی بات کو کیسے قبول کیا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، تین مل کر کے ایک خدا ہوتا ہے، اور انہوں نے اس گندے عقیدے کو کیسے ایکسیپٹ کر لیا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، نعوذ باللہ۔ کیف اشتبہ الخالق علیہم بالمخلوق، ان کے اوپر خالق کا معاملہ مخلوق کے مقابلے میں کیسا مشتبہ ہو گیا، کیسے وہ لوگ خالق و مخلوق میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیف خفی علیہم رب العالمین، اللہ کی ذات ان پر سے کیسے مخفی ہو گئی، کیسے وہ اللہ کو پہچان نہیں سک رہے ہیں۔ ان عیسائیوں نے اللہ یعنی خالق کو اور مخلوق کو برابر کر دیا، کیسے یہ لوگ کنفیوز ہو گئے کہ اللہ یہ فلاں خالق ہے فلاں مخلوق ہے۔ انہوں نے کیا کیا، مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا دیا، دو مخلوقات کو ایک خالق کے ساتھ ملا کر کے تینوں کو ملا کر انہوں نے خدا سمجھ لیا، انہوں نے تین خدا کا عقیدہ رکھ لیا۔ تعجب کی بات ہے، کنفیوژن کا معاملہ کیسا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نظام شروع دن سے ہی ایک ساتھ چل رہا ہے، صحیح سالم چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کسی انسان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے اس جہاں کے خالق دو ہیں، اس کائنات کے خالق 3 4 5 ہیں، تو یہ سب سے تعجب والی بات ہے۔ کیا یہ لوگ کنفیوز ہیں؟ کنفیوز تو نہیں ہیں یہ لوگ، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ خالق ایک ہے، لیکن یہ لوگ خالق ایک ہونے کے باوجود بھی شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تفصیل آگے کی دروس کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے دروس میں یہ بات آئے گی کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے پاس کیا بہانے ہیں، ان کے پاس کیا دلیل کے طور پہ وہ لوگ کیا بہانے پیش کریں گے، انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ الغرض خالق ایک ہوتے ہوئے دونوں کی عبادت کرنا یہ دنیا کی سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ قرآن نے کہا سورہ حامیم سجدہ کے اندر آیت نمبر 37 کے اندر اللہ نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ آیت شروع سے پڑھیے، ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، رات دن سورج
اور چاند، یہ 4 بڑی بڑی مخلوقات اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سورج اللہ کی نشانی، چاند اللہ کی نشانی، رات اللہ کی نشانی، دن اللہ کی نشانی۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اللہ نے کہا تم لوگ سورج کی پوجا مت کرو، تم لوگ سورج کی بندگی مت کرو، تم لوگ سورج کی چاند کی عبادت مت کرو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم لوگ بندگی کرنا ہی چاہتے ہو تو اس کی بندگی کرو جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک مخلوق اپنے آپ میں بہت بڑی ہے، ایک مخلوق اپنے آپ میں بہت عظیم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی بندگی کرو۔ ایک مخلوق اپنے آپ میں ایک نشانی ہے تو وہ نشانی خود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنایا ہے۔ تم کو چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بندگی کرنے کے بجائے اللہ کی بات کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ کیوں؟ تم جن کی بندگی کرنا چاہتے ہو اس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ سورج کو اللہ نے بنایا، چاند کو اللہ نے بنایا۔ جو لوگ سورج کی چاند کی بندگی کرنا چاہتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ سورج اور چاند اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر یہ حرکت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری عبادت خالق کے لیے ہونا چاہیے۔ جو خالق کی بندگی دنیا میں نہیں کرتا اس انسان کے اوپر سب سے بڑے تعجب کی بات ہے، سب سے بڑا تعجب خیز معاملہ اسی کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ ہماری عبادت صرف اور صرف خالق کی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، فارمولہ ہے کہ عبادت کے لائق خالق ہے۔ جتنے خالق ہوں گے اتنے معبود ہوں گے۔ خالق ایک ہی ہے اس لیے معبود ایک ہے۔ معبود 2 نہیں ہو سکتے اس لیے کہ خالق 2 نہیں ہیں۔ معبود 3 نہیں ہو سکتے اس لیے کہ معبود 3 نہیں ہیں۔ معبود 1000 نہیں ہو سکتے اس لیے کہ خالق 1000 نہیں ہیں۔ معبود اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اس لیے خالق اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلے خالق ہے اسی لیے اللہ کی ذات اللہ اکیلا ہی معبود ہے۔ جب دنیا کے اندر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے علاوہ اوروں کو خالق ثابت نہیں کر سکتا، اوروں کو کوئی انسان اللہ کے ساتھ دوسروں کو خالق پروف نہیں کر سکتا، اس بندے کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بندگی میں شریک کرے۔ آپ لوگ سوچ کر دیکھیے میرے بھائیو کہ آسمان اللہ نے اکیلا بنایا، زمین اللہ اکیلے نے بنایا، ساری مخلوقات کو اللہ نے اکیلا پیدا کیا، کہ ہر کام اللہ اکیلا کیا ہے، تو دوسری مخلوقات جن پر کام واقع ہوا ہے، کیا ایسی کمزور، ایسی لاچار، ایسی مجبور مخلوقات اللہ کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں عبادت میں؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 40۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم کو وہی رزق دینے والا ہے، تم کو وہی موت دینے والا ہے، تم کو وہی دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ کیا تم اللہ کے ساتھ اوروں کو جن کو شریک ٹھہراتے ہو، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی بھی ایک شریک ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنے والا ہے؟ نہیں ہے۔ جب تم میں سے تمہارے شرکاء میں سے کوئی بھی ایک شریک ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے تو تمہاری عبادت کے لائق وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کے پاس عبادت کے لائق ہونے کے لیے کوئی ضابطہ ہے، کوئی اصول ہے؟ اگر اصول یہی ہے کہ پیدا ہونے والا عبادت کے لائق ہو سکتا ہے تو پھر ہر انسان معبود ہے، ہر مخلوق معبود ہے، ہر جانور معبود ہے، ہر کیڑا مکوڑا معبود ہے، نعوذ باللہ۔ کیا آپ کے پاس فارمولہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والا خالق، یا پھر یہ کہ معبود وہی جو پیدا ہوتا ہے؟ معبود یا تو پیدا کرنے والا پیدا ہونے والا، کون سا فارمولہ ہے ہمارے پاس؟ ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ کیا جس نے مجھے بنایا وہ میرا معبود، یا جو میرے جیسا پیدا ہوا وہ میرا معبود؟ سوچ کر دیکھیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے
قرآن مجید نے شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ اسی لیے تعجب کا اظہار کیا گیا ہے خالق کا انکار کرنے والوں کے ساتھ۔ تم لوگ کیسے انکار کرو گے خالق کا؟ اس کا انکار جس نے تم کو پیدا کیا، جو تمہارے رزق کا مالک ہے، جو تمہاری زندگی موت کا مالک ہے، جو تمہاری بیماری شفا کا مالک ہے، اس کا انکار۔ اس کی اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کہ وہ لوگ ایسوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ کیا تم جیسے پیدا ہونے والے تمہارے معبود ہیں؟ پھر آپ میں اور آپ کے شرکاء میں کیا فرق رہا؟ آپ بھی تو پیدا ہوئے، وہ بھی تو پیدا ہوئے، فرق کیا رہا؟ بہرحال سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسرا کوئی شریک اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ اکیلا خالق ہے، اس لیے اللہ اکیلا معبود ہے۔ جو بندہ دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور انسان کو اپنا معبود سمجھتا ہے، اس انسان کو پروف کرنا پڑے گا کہ کوئی اور بھی خالق ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کیا حکم دیا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی رحم کرنے والا بے پناہ مہربان ہے۔ اللہ نے کہا، رسول سے کہلوایا گیا قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کیا تم لوگ اسلام لاتے ہو؟ کیا تم لوگ مسلمان بنتے ہو؟ اللہ اکیلے کو معبود کہا گیا ہے، یہی تو اسلام کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہی اللہ اکیلا خالق ہے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، عیسائیوں سے یہ بات کہنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ تمہارا معبود ہمارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیے ہیں، ہم اسی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیے، ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حقیقی معبود دنیا کا ایک ہی معبود ہے، اس لیے کہ وہی اکیلا خالق ہے۔ اس کا انکار کرنے والا سب سے تعجب والے معاملے میں گھرا ہوا ہے، اور وہ انسان حقیقت میں جہالت میں مبتلا ہے، اور وہ انسان حقیقت میں غفلت میں مبتلا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ بطور خلاصہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، دنیا میں کیسے آیا، مجھے بنانے والا کون ہے، کیا مجھے ایک نے بنایا یا دونوں نے بنایا یا چاروں نے بنایا، یا دنیا کو کتنی ذاتوں نے بنایا ہے۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے، جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے ایک ذات نے بنایا ہے، تو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ میری بندگی کے لائق بھی ایک ہی ذات ہے۔ کوئی بھی انسان کی عقل یہ نہیں کہتی کہ مجھے دونوں نے بنایا ہے، مجھے تینوں نے بنایا ہے، کوئی نہیں کہتا ہے۔ تو پھر انسان یہ بات کیوں نہیں سوچتا کہ جب مجھے بنانے والا اکیلا ہے تو معبود بھی اکیلا رہے گا؟ جو انسان غور فکر کرے گا اس انسان کے لیے راہ ہموار ہوگی، اس کی ہدایت کا راستہ آسان ہوگا۔ انشاءاللہ آپ لوگ جڑے رہیے، ہر دن دوپہر 2 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک ہم اس سلسلے کو آگے اور بڑھائیں گے رمضان بھر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو عمل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔